السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ ناظرین، آج میں جس ٹاپک کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے جہیز ایک سماجی لعنت۔ آج ہمارا سماج جس برائی کی وجہ سے سک رہا ہے، جس نے سماج کے چین و سکون کو ختم کر دیا ہے، جس نے معصوم لڑکیوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے، جس نے والدین کے نیند کو سلب کر لیا ہے، یہ ایک ایسا خطرناک کیڑا ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ ہماری سماجی زندگی کی ہڈیوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ یہ وہ ملعون رسم ہے جسے جہیز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اس کا وجود ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال میں رائج ہے۔ دراصل یہ رسم غیر اقوام کا دیکھا دیکھی ہم میں بھی رائج ہے۔ ناظرین، جہیز کا معنی سامان مہیا کرنے کے آتا ہے، جبکہ جہیز کا اطلاق اس سامان پر کیا جاتا ہے جو شادی بیاہ کے موقع پر لڑکی کو اس کے میکے والوں کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، لڑکی کا باپ رخصتی کے وقت کو ساز و سامان اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ نمبر دو، لڑکے کے والد شادی سے پہلے ہی لڑکی کے باپ سے ایک متعین رقم کا مطالبہ کریں اور لڑکی کا باپ شادی کی شرط کے طور پر اس رقم کو ادا کرنے کا پابند ہو۔ یہ رقم بارات کی روانگی سے قبل ادا کی جاتی ہے۔ ناظرین، جہیز ایک سماجی ناصور ہے جو معاشرے میں کینسر کی طرح پھیل چکا ہے۔ اس لعنت نے لاکھوں بہن بیٹیوں کی زندگی جہنم بنا کر رکھ دیا ہے۔ ان کی معصوم آنکھوں میں بسنے والی رنگین خواب چھین لیے ہیں۔ ان کی آرزوؤں، تمناؤں اور حسین زندگی کے سپنوں کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ انہیں نا امیدی، مایوسی اور اندھیروں کی ان گہری وادی میں دھکیل دیا ہے جہاں سے اجالے کا سفر لگ بھگ ناممکن نظر آ رہا ہے۔ آج ہمارا سماج جہیز کی وجہ سے جن جن مصیبتوں میں گرفتار ہے وہ مختلف نہ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے ہی زرد ایسا پہلوؤں پر محیط ہیں جنہیں ہم ان خانوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ نمبر ایک، مہر کی زیادتی۔ نمبر دو، خانہ کی تباہی۔ نمبر تین، کثرت طلاق۔ نمبر چار، مال کا ضیاع۔ نمبر پانچ، شکم مادر میں لڑکیوں کی نسل کشی۔ نمبر چھ، جنسی بہرہ روی۔ نمبر سات، لڑکیوں کی کالا بازاری۔ نمبر آٹھ، موت کی سوداگری۔ نمبر نو، عورتوں کی حق وراثت سے محرومی وغیرہ ہے۔ ناظرین، ہمارا ملک ہندوستان کے اندر جہیز کی چتا کی بھیٹ چڑھنے والی صنف نازک کی جو تعداد ہمارے سامنے ہے وہ کسی بھی ہوش مند اور احساس مند انسان کو تڑپا دینے کے لیے کافی ہے۔ ایک سروے کے مطابق ہمارے ملک میں روزانہ 91 عورتیں جہیز کی بلی چڑھ رہی ہیں، یا یوں کہیے کہ ہر 77 منٹ پر ایک عورت جہیز کی سولی پر دم توڑتی نظر آ رہی ہے۔ سرکاری ایک رپورٹ کے مطابق 2003 میں 6208 کو کم جہیز ملنے کی وجہ سے موت کا جام پلایا گیا، جبکہ یہی تعداد 2005 میں 6787 ہو جاتی ہے، اور اس تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جس سے سماج امن و شانتی سے محروم ہے۔ خوشی و مسرت کا جنازہ اٹھ چکا ہے، نفرت و عداوت کی قندیلیں روشن ہیں۔ ناظرین، جہیز کی انہی خطرناکیوں کے پیش نظر دین اسلام نے اسے ناجائز و حرام قرار دیا ہے۔ پوری اسلامی تاریخ میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ رب العالمین نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں شادی کا پیکر ہوا کرتی تھی۔ یہاں یہ بات بھی واضح ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ بعض ناقبت حضرات کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا۔ حالانکہ ایسا جھوٹ ہے جسے 100 بار بھی کہا جائے تو جھوٹ ہی تسلیم کیا جائے گا۔ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل تھے، اس لیے گھر بسانے کے لیے ضروریاتی زندگی کے کچھ ساز و سامان دیے تھے۔ اگر آپ جہیز دیتے تو اپنی دوسری بیٹیوں کو ہرگز اس سے محروم
معلوم نہ کرتے تو پتہ چلا کہ اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ناظرین، آئیے جہیز کے خاتمے کے لیے چند ایسے نسخے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ان نسخوں پر اگر عمل کر لیا جائے تو سماج سے جہیز کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، لڑکا اور لڑکی اس بات کا عزم کریں کہ ہم اپنی شادی میں جہیز نہیں لیں گے۔ نمبر 2، سماجی سطح پر ایک ایسی کمیٹی کی بنیاد رکھی جائے جس میں اس بات کو بھی پاس کیا جائے کہ جس شادی میں جہیز دیا جائے گا ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ ساتھ ہی اس آدمی کا سماجی بائیکاٹ کریں گے، حتیٰ کہ وہ شخص مر بھی جائے تو ہم اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے۔ نمبر 3، ہر مولانا، ہر علماء اس بات پر اتفاق کریں، اس بات کا عزم کریں کہ ہم جہیز والے شادی کا نکاح نہیں پڑھائیں گے، ہم اس شادی میں نہیں جائیں گے اور نہیں نکاح پڑھائیں گے۔ نمبر 4، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسلام نے جو 4 شادی کرنے کی اجازت دی ہے، صاحب استطاعت کو چاہیے کہ اس پر عمل کرے۔ ایسا کرنے سے سماج میں عورتوں کی قلت ہو جائے گی، پھر عورتوں کی اہمیت کو لوگ سمجھیں گے۔ آخر میں انشاءاللہ اگر ان چند اصولوں پر عمل کر لیا گیا تو سماج سے جہیز جیسی قبیح رسم کا خاتمہ ہو جائے گا اور سماج امن و سکون میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے اور سماج سے جہیز جیسی ملعون رسم کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔